السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت جنرل اعجاز افغان جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. اور اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں، کیونکہ ہندوستان اور چائنا بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں. اور ایسے میں پاکستان کا خاموش رہنا تو بالکل نہیں بنتا، کیونکہ ایک طرف چائنا ہے جو ہمارا ہر لحاظ سے دوست ہے، اور اگر ہمیں سائیڈ لینی پڑے تو مجھے تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ ہمیں چائنا کی سائیڈ پہ ہونا ہے. اب دوسری طرف سے اگر ہمیں موقع ملتا ہی ہے کہ کشمیریوں کو آزاد کرانے کا، تو اس کو ہم اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیں. پر دیکھتے ہیں جنرل اعجاز افغان کیا کہتے ہیں. جل صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر بھائی. کیا کہتے ہیں آپ نے سنا جو میں نے کہی ہے پہلے انٹرو میں بات؟ جی بالکل، جو آپ نے بات کہی یہ صرف پاکستان کو خاموش رہنے کی بات نہیں ہے. پاکستان اس میں ایک انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ سٹیک ہولڈر ہے انڈر دا UN ریزولوشن، اور کشمیر سے پاکستان لا تعلق نہیں ہو سکتا، مورلی بھی، لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. تو جب آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے، ہم مذہب کے اعتبار سے بھی ہماری اوپر پابندی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کا قتل و خون نہ ہونے دیں جو اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جو ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی دیتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ادارہ UN ریزولوشن دیتا ہے. اگر وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور کوئی ان کی گردن زنی کر رہا ہے تو ہماری مذہبی ریسپانسبلٹی ہے، مورل ریسپانسبلٹی ہے، پولیٹیکل ریسپانسبلٹی ہے اور اسٹریٹجک ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس میں لوکنگ اوے کی آپشن پاکستان کے پاس نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے چائنا اور پاکستان کی کہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. مبشر صاحب، بات ہے پاکستان اور چائنا ول سنک اور سیل ٹوگیدر. جو انوائرمنٹ بن رہا ہے ان کا تیرنا اور ڈوبنا ایک ساتھ ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ جو اس وقت ایشیا میں ماحول بنایا جا رہا ہے اور جس طرح کا امریکہ جو ٹریڈ وار ہے، ڈکلیئرڈ ٹریڈ وار بٹوین US اینڈ چائنا، اس میں جو اتحادی امریکہ تلاش کر رہا ہے وہ اس نے ایشیا کے اندر سے تلاش کیے ہیں، اور ان میں ایک کا وہ اضافہ کرنا چاہتا ہے ہندوستان، اور اس کا انہوں نے رول ان کو دیا ہے. یہ رول بڑا ویل کنسیڈرڈ رول ہے میری سمجھ کے مطابق. جب نریندرا مودی امریکہ گئے تھے اور اس وقت جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں، جس طریقے سے ایک بہت بڑی پبلک ریلی میں دونوں نے اکٹھی اپیئرنس دی جو انپریسیڈنٹڈ تھی، تو اس اپیئرنس میں جو ایک میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کو گیا، بالخصوص ایشیا کو گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میری سمجھ کے مطابق ہندوستان نے اس کی ایک قیمت مانگی امریکہ سے جو امریکہ نے ان کو دے دی. امریکہ نے تو ان کو پرومس کیا کہ جی وہ ان کو سیکورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ سیٹ کے لیے لابی کرے گا ان کے لیے. وہ چھوٹی ہیں، وہ پینٹس ہیں مبشر بھائی. انہوں نے میری سمجھ کے مطابق ان سے کشمیر مانگا تھا، انڈین ایکیوپائیڈ کشمیر، کہ یہ ہم لیں گے، رکھیں گے اور دوسرے کشمیر پہ اپنا مطالبہ کریں گے. کیا اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میں اپنی انالیسز دے رہا ہوں، میرے پاس انفارمیشن، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی مجھے اس کا علم ہے. انوائرمنٹ بورڈ کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں نریندرا مودی نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہندوؤں کے ووٹ کے مقابلے میں ایک ڈیمانڈ مانگی کہ اگر ہم نے کوئی رول ادا کرنا ہے کنٹینمنٹ آف چائنا میں، اگر ہم کسی لائکلی اتحاد کا حصہ بننا ہے جو ایشیا میں بننے کے امکانات ہیں، ایسٹ چائنا سی کی کنٹریز اینڈ ساؤتھ چائنا سی کی ریاستوں کو ملا کر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ایک لائکلی اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے، جس طرح نیٹو وارسا الائنس تھی، اس طرح ایک ٹریڈ الائنس بنتی مجھے نظر آ رہی ہے، اینٹی چائنا ٹریڈ الائنس ان ساؤتھ ایشیا، ان ایسٹ ایشیا اینڈ ایشیا. تو اس میں اگر ہندوستان نے کوئی رول ادا کرنا ہے تو اس نے بلا شبہ ان سے ایک قیمت مانگی جو ان کو دی گئی، اور وہ ہے کشمیر کی صورت میں کہ آپ کر گزریں جو کرنا ہے. نہ آپ کے اوپر کوئی انٹرنیشنل سینکشنز لگیں گی، نہ UN آواز اٹھائے گا، نہ ہم اٹھائیں گے، نہ ہمارے اتحادی کوئی آواز اٹھائیں گے. اگر آپ ایبزارب کر سکتے ہیں تو کشمیر کو ایبزارب کر لیں. یہ وہ گفٹ ہے جو امریکہ نے ان کو دیا ہے، اور یہ قیمت ہے جو انڈیا نے امریکہ سے مانگی.
اب اس میں ریجن کا کیا نقصان ہے, ہمارا کیا نقصان ہے, چائنا کا کیا نقصان ہے, یہ اگر ہم اس کو اچھی طرح ریڈ کر لیں تو پھر وے فارورڈ تلاش کرنے میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی, کیونکہ نہ انڈیا چائنا سے طاقتور ملک ہے, معاشی اعتبار سے, ملٹری کے اعتبار سے اور انٹرنیشنل انفلوئنس کے اعتبار سے انڈیا چائنا سے سپیریئر ملک نہیں ہے, اور بیک وقت دو نیوکلیئر طاقتوں سے کنونشنل وار لڑنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. واٹ ٹو ٹاک آف اے نیوکلیئر وار. جان صاحب میرے پاس اب کچھ انفارمیشن ہے, اف یو وانٹ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جی جی. اچھا, یہ جو ہندوستان کی سوچ ہے نا, یہ ہر طرف پرمیٹ کر گئی ہوئی ہے, کیونکہ جب اتنی زیادہ موب لنچنگ اور یہ وہ اور دنگا فساد سب کچھ ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ, تو کوئی اس سے انافیکٹڈ نہیں ہے انڈیا میں. مجھے یہ پتا چلا ہے, اینڈ مائی سورسز ہیو ٹولڈ می, کہ چائنا میں جو 20 کیجولٹیز ہوئیں ان میں 18 جو تھے وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہندو ڈاکٹرز ریفیوز ٹو ٹریٹ پیشنٹس ہو ور سکھس اینڈ مسلمز اینڈ کرسچنز. تو اب یہ جو ہندوستان ہے نا, یہ ان کی اپنی فوج کے اندر آ گئی ہے. ایک ٹرینچ کے اندر بیٹھ کے یہ کیسے لڑیں گے, ایک میس میں کھانا تو کھا نہیں رہے سارے بیٹھ کے کہ میرا دھرم خراب ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے ان کی ملٹری کی اس وقت سائیکولوجیکلی کیا کنڈیشن ہے, کتنی وہ یعنی اڑ گئے ہیں, ڈی مورلائزڈ ہے. جی, اڑ گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں. وہ کیسے لڑیں گے ایسے موقع میں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اور ان کا جو مسلم سولجر ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے انسیکیورٹی انڈیا میں پیدا کر دی گئی ہے, ان کو گاؤ رکشا کے چکر میں اگر ان کو قربانی نہیں کرنے دی جاتی, کسی کے گھر سے گوشت نکل آئے تو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے, ان کو مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی, مسجدوں پہ ترنگا لہرایا جا رہا ہے اور ترشول لہرایا جا رہا ہے میناروں پہ چڑھ کے, تو ان مسلمانوں کو یہ بھلے وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ان کے لیڈر دیتے رہے کہ ہم اندرونی معاملہ ہے اور کسی مسلم کو ہماری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے انڈر کوشچن, بھلے وہ دیتے رہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سکھ کمیونٹی جن کے اکال تخت پر انہوں نے ٹینکوں سے حملہ کیا تھا, آج جو اپنے ریفرینڈم کی تیاری کر رہے ہیں اور رجسٹریشن کر رہے ہیں, کیا آج ان کے ساتھ جو کچھ چائنیز بارڈر پہ ہوا ہے وہ جان دیں گے اس ہندوستان کے لیے؟ وہ سولیڈریٹی یا وہ جو ایک افواج کے درمیان جو ایک اسپرٹ ڈیکور ہوتی ہے, کیا وہ انڈیا کی آرمی میں آج موجود ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے آئی ایم سوری, I have to interject. 7,006 soldiers are being told to quit and resign from the Indian forces. 7,000, یہ لیٹسٹ ہے ان کی. ٹوٹل 80,000 ان کے سکھ فوجی ہیں, اور جب یہ اکال تخت والا ایشو ہوا تھا تو ان نے سکھ سولجر کو ڈس آرم کر دیا تھا, ڈس آرم کر دیے گئے تھے اس وقت بھی. لیکن کیا آج وہ کسی کانفلکٹ میں سکھ اور مسلم سولجرز کو ڈس آرم کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ ملیٹریلی اس پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, یہ دیکھنا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سکھوں کی بات کریں, میں کہتا ہوں ارونا انچل جو ہے وہاں پہ زیادہ سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے جو بالکل لداخ کے ساتھ ہے, اس کا بارڈرنگ ایریا ہے. تو اگر چائنا لداخ میں اور آگے آتا ہے تھوڑا بہت, تو یہ تو اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ انڈیا کا ٹکڑا ہو گیا ایک اور. انڈیا کا ٹکڑا اس طریقے سے شاید نہ ہو, لیکن اگر چائنا فزیکلی اس ایریا کو, کیونکہ دیکھیں ہوا کیا ہے, اگر ہم اس چیز کو, چائنا نے اس کو بالکل ایگزیکٹلی اپریشیٹ کر لیا ہے, پاکستان بھی دیکھ رہا ہے کہ 370 and 35A ریووک کرنے کے بعد لداخ کو, جس پورے لداخ پر ہندوستان اپنا کلیم داخل کرتا ہے تاریخی اعتبار سے, وہ آج بھی کرتا ہے, تو اس پورے لداخ کو چائنا سیکریفائس کبھی نہیں ہونے دے گا, کیونکہ اب اس کا سٹیٹس یونین ٹیریٹری میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے, اور جو چائنا کی سرحدیں ہیں اب وہ تبدیل ہو گئی ہیں. اگر چائنا اس طرح بیٹھ کر اپنی سرحدیں تبدیل کرنے دے تو پھر یہ میرے خیال میں ہندوستان کی اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ چائنا اور پاکستان کو کاؤ ڈاؤن کر کے اگر اپنا سکہ رائج کر سکتا ہے اس پورے خطے میں,
تو پھر ان دونوں قوتوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. روز ہمارا ایل او سی ہاٹ ہوتا ہے. اب اگر گلوان پہ چائنیز آ کے بیٹھ ہی گئے ہیں اور انہوں نے ہائی وے کو بلاک کر دیا سیاچین کی, تو کیا پاکستان کو نہیں چاہیے کہ مہینے کے بعد جب سیاچین میں چوک ہوں گے انڈین سولجرز, ہمیں جانا چاہیے, بڑے آرام سے لے لینا چاہیے واپس علاقہ؟ انڈیا سیاچن وہ خود ہی دے دیں گے. اگر انڈیا کا جو لینڈ روٹ ہے چائنا اس کو چوک کر دیتا ہے تو اس کو سسٹین کرنا ہندوستان کے بس میں نہیں ہے, اور وہاں جانے کا سوائے ایئر کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور بائی ایئر جو ان کی پوسٹیں ہیں سیالہ سے اندرا کول تک, ان کو وہ سسٹین کرنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں نہ پریکٹیکلی یہ ممکن ہے کہ اتنی برف میں جب سافٹ سنو ہوتی ہے تو وہاں ایئر ڈراپ بھی 20-20 فٹ نیچے دھنس جاتا ہے. تو ان ٹروپس کو فزیکلی سسٹین کرنے کے لیے انہیں روڈ کا رابطہ چاہیے. اگر چائنا وہ کاٹ دے تو پھر ان کو وہاں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کو ویکیٹ کریں, اس کو وہ رکھ نہیں سکتے. اب اس میں جو سٹیٹس ہے اس وقت کشمیر کا, وہ ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری کا ہے, تو جس میں طاقت ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ ایریا کر لے گا اور وہ اس کو اپنے پاس لے لے گا. اگر ایسی صورت بنتی ہے تو پھر پاکستان کے پاس پہلی آپشن میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک ایگریمنٹ سائن کریں چائنا کے ساتھ, ان سے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں اور اسٹریٹجک کوآپریشن کا ایک ایگریمنٹ سائن کریں. اس طرح کا ایگریمنٹ جو نان الائنڈ انڈیا کی اندرا گاندھی نے 1971 میں یو ایس ایس آر کے ساتھ کیا تھا 20 سالوں کے لیے. اور جب انہوں نے بنگلہ دیش بنانا تھا, پاکستان کو دولخت کرنا تھا, تو انہوں نے ایک پیس ایگریمنٹ سائن کیا تھا یو ایس ایس آر کے ساتھ. اور اس کی جو 10ویں 11ویں اور 12ویں شق ہے, یہ 12 شقیں ہیں اس معاہدے کی. اس کا مقصد ایک تھا کہ ہم بنگلہ دیش میں جب جائیں گے تو چائنا کو اور امریکہ کو اس کانفلکٹ سے باہر رکھنا ہے. اور اس وقت کے یو ایس ایس آر نے نان الائنڈ انڈیا کے ساتھ, جو وارسا پیکٹ کا ایسا نہیں تھا, نان الائنمنٹ کے وہ دعوے دار تھے, اس کے باوجود اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور کسی کی جرت نہیں ہوئی بیچ میں مداخلت کرنے کی. 7واں بیڑا بھی راستہ تلاش کرتا رہا اور چائنا بھی خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آج اگر ہم اس چائنا کے ساتھ معاہدے کی بات میں کر رہا ہوں جس کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارے ساتھ کوئنسائڈ کرتا ہے, اگر ایسٹ چائنا سی اور ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے اوپر دروازے بند کیے جاتے ہیں, اسٹریٹ آف ملاکا میں اس کو ٹریڈ نہیں کرنے دیا جاتا, سی آف جاپان میں اس کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے, تائیوان, فلپین, ساؤتھ کوریا, آسٹریلیا اور جاپان اور ہندوستان مل کے اگر ساؤتھ چائنا میں اس کے ٹریڈ کو, جو $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہے, اس کو روکتے ہیں, تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اینڈ سی پیک اس کا واحد راستہ ہے سروائیول کا, کیونکہ اس نے 1 ارب 25 کروڑ لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے. اگر اس نے چائنا کو متحد رکھنا ہے تو یہ راستہ اسے چاہیے. اگر اتنی بڑی ضرورت ہے چائنا کی اور ہمیں ایک ویٹو پار کا ساتھ چاہیے, ایک ریلائبل نیبر کا ساتھ چاہیے جو ہمیشہ سے ریلائبل رہا ہے, تو دونوں ملکوں کا اسٹریٹجک مفاد اس وقت کوئنسائڈ کر رہا ہے. اب یہاں بھی ایک پیس اینڈ فرینڈشپ ایگریمنٹ سائن ہو جانا چاہیے جس کی شک میں یہ لکھ دیا جائے کہ ایک کے مفاد پر حملہ دوسرے کے مفاد پر حملہ تصور کیا جائے گا اور ہم کسی قوت کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. آج اگر یہ ایگریمنٹ دونوں مل کے سائن کریں تو دنیا دوڑتی ہوئی آئے گی اس کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے, اور 370 اور 35 ایک نئے سرے سے لاگو ہو جائے گا, انووک ہو جائے گا, اور یو این ریزولوشن کے مطابق انہیں اس کشمیر کا حل تلاش پلبسٹ کے ذریعے کرنا پڑے گا, کیونکہ 3 نیوکلیئر نیبر جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ پھر جنگ خطے تک محدود نہیں رہے گی, یہ پھر بڑی قوتوں کو بھی لپیٹ میں لے لے. لیکن ایک بات ہے نا کہ ہمیں بھی تو اب ریوزٹ کرنی چاہیے اپنی پالیسی. ہمیں کہنا چاہیے کشمیر میں چوتھا سٹیک ہولڈر آ گیا ہے, کشمیری ہندوستان اور پاکستان. دنیا کو نظر آ رہا ہے, دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے. انہوں نے بڑی واضح ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے
کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے مفاد کا دفاع کریں گے، لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. Right. اور ہونا اب چاہیے. اس اسٹریٹجک کوآپریشن کا ایک معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. اب سملا ایگریمنٹ کو بھاڑ میں گیا، وہ آلریڈی جا چکا ہے، اس کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینکیں. آج انڈیا میں کیسے جرأت ہوئی اتنی بڑی کہ وہ اسرائیل بن گیا ہے خطے میں، اور جس طرح اسرائیل UN ریزولوشن کو فلرٹ کر کے ظلم کرتا ہے پیلسٹائن پر، آج ہندوستان جیسا ملک UN ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کر کے لاشوں کے انبار لگا رہا ہے کشمیر میں. تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پالیسی میکرز اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کو اینالائز بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ ایبزارب ہوتا ہے تو کل یہاں بننے والے جو ایئر بیسز بنیں گے، جو چائنا اور پاکستان کے مشترکہ مفاد کو ایک پرپیچول ہمیشہ رہنے والی تھریٹ بن جائیں گے، ان کی سرویلنس ہمیشہ ہوگی، چاہے وہ بیسز ہوں، انڈو اسرائیلی بیسز ہوں یا انڈو اسرائیلی اینڈ امریکن بیسز ہوں اس ایبزاربڈ کشمیر میں، تو وہ پھر خطرہ بنیں گے دونوں کی سروائیول کے لیے. اس چیز کو روکنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ چائنا نے پہلا قدم اٹھایا ہے، لیکن اس اٹھے ہوئے قدم کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا دونوں سٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، That's true. چائنا اور پاکستان کی. Right. اگر یہ اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جائیں تو خطہ بھی امن سے رہے گا اور کشمیر کے لوگوں پر ظلم بھی بند ہوگا اور اس مسئلے کا کوئی حل بھی سامنے آئے گا. لیکن اگر صرف ہم بات کرتے رہے پولیٹیکل سپورٹ کی اور اس کا مورل فائدہ نہیں ہے. سپورٹ کی تو پھر اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا، خطرات بڑھتے چلے جائیں گے. میری رائے ہے. جنرل اعجاز تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے سنی جنرل اعجاز امان کی بات، اور جو آپ اس پہ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں مزید یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویل ویٹ فار یور کامنٹس اور اسٹے ٹیونڈ، سبسکرائب ٹو اٹ. اللہ حافظ.